أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جس ماں کا 18-20 سال کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور بیٹا ہو جو کہ دماغی طور پر کمزور ہو اور وہ عورت بیوہ ہو، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ گھر کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، اور فوت بھی کیسے ہوا؟ اس کی 2 سال پہلے شادی ہوئی اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا صدمہ ہے کہ ایک عورت پہلے بیوہ ہے اور اس کے بعد اس کے گھر میں ایک بہو، نئی نویلی دلہن، وہ بیوہ ہو گئی۔ ان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے، اور اس صدمے کے بعد بھی جب رات کو لوگ اسی گھر کے اندر ڈنر پارٹیاں کر رہے ہوں، اسی گھر کے اندر لوگ بوٹیوں پر لڑ رہے ہوں کہ فلاں کے گھر بھیجا ہے یا نہیں بھیجا، فلاں کے گھر بھیجنا تھا، فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ کہیں گے کہ ہمیں گوشت نہیں ملا، ہمیں کم ملا ہے۔ یہ واقعہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ایک گھر کے اندر اسی طرح کا گھر تھا اور میں وہاں پہنچا، شام کو مجھے بلایا، ایک مریض تھا ان کے گھر میں۔ صدمہ ہوتا ہے اتنا بڑا، تو مریض تو ہو جاتے ہیں لوگ صدمے کی وجہ سے، اتنا بڑا شدید صدمہ۔ اور پھر جب میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر، پوری بستی کے اندر بھیجنے کے لیے دیگیں آئی ہوئی ہیں اور پوری بستی کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ مر بھی ان کا گیا ہے، دعوت بھی انہی کے گھر میں ہو رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دعوت ہمسائیوں نے پکائی تھی۔ بھئی ہمسائیوں نے پکائی تھی تو اپنے گھر میں رکھتے، کیا جن کا مر گیا ہے اس کی خوشی میں تم لوگ پورے محلے کو، پوری بستی کو کھانا کھلا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی فوت کیا ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد دعوتیں ہو رہی ہیں۔ جس دن مرا اس دن بھی دعوت، اور اس کے بعد بھی دعوتیں چل رہی ہیں۔ یہ جمعرات ہو رہی ہے، یہ کل خوانی ہو رہی ہے، یہ 40واں ہو رہا ہے۔ مرے بھی ان کا، دعوت بھی وہ کرے۔ کیوں بھائی؟ ان کا مر گیا، اس خوشی میں دعوتیں دے تمہیں؟ باپ مر جاتا ہے بوڑھا، رو رو کر، باپ کو کھلانے کے لیے ان کے پاس ایک سیب نہیں ہوتا، ایک پاؤ انگور نہیں ہوتے۔ جب مر گیا تو بہت بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں، پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے تھال میں بوٹیاں کم تھیں۔ شرم نہیں آتی بے شرمو تمہیں؟ مر بھی ان کا گیا ہے اور تمہیں دعوت بھی وہ کھلائیں۔ اصال ثواب ہو رہا ہے بھائی، اصال ثواب ہو رہا ہے۔ اصال ثواب ان مچھ ڈنڈوں کے لیے ہو رہا ہے؟ ارے بھائی، اصال ثواب کے نام پر اگر تم نے کچھ دینا تھا تو وہ غرباء مساکین کو دینا تھا، ان کے گھر بھیج سکتے تھے تم، اور جب کوئی فقیر، کوئی غریب آ جائے تو اسے تو دور بٹھاتے ہو، اس کو تو نہیں دے رہے ہوتے تم، اسے تو تم آسانی سے نہیں دے رہے ہوتے۔ اصال ثواب ہے تو فقراء کے لیے ہے نا، ان کو تو ملتا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ تمہاری ریاکاریاں، یہ 60,000، لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ کے خرچے، ریاکاریاں، لوگ کیا کہیں گے؟ باپ مر گیا ہے، خرچہ نہیں کیا، بڑا کنجوس تھا، غریب تو نہیں تھا لیکن کنجوس بڑا تھا کہ باپ کے مرنے پر کوئی پارٹی نہیں کی۔ ارے بے شرمو، مرے بھی ان کا، دعوت بھی تمہیں وہ کھلائیں، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہوتا۔ یہ ریاکاری کے چرچے، یہ لوگوں کی دعوتیں، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پہلے نمبر پر تو غرباء مساکین کو، جو غریب لوگ ہوتے ہیں،
ان کے گھر میں دیگے نہ پکواؤ، ان کو نہ لوٹو اپنے کھانے کے چکر میں۔ ہاں اگر کسی امیر شخص کا کوئی فوت ہو گیا ہے تو وہ دیتا ہے تو کسی غریب کو دے، کسی مسکین کو دے، کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لگائے۔ یہ نہیں کہ ایک بہت بڑی پارٹی رکھ لی، فنکشن رکھ لیا اور بہت سے امیر لوگ آ رہے ہیں کھانے کے لیے، غریبوں کو پھر بھی کچھ نہیں مل رہا۔ یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ تمہاری جہلانہ رسمیں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو تم نے ایک اپنا سسٹم بنا رکھا ہے جہالت پر مبنی، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ مسلمانوں اس سے بچو، یہ دعوتیں فوتگی پر نہیں ہوتی، دعوتیں نہیں ہوتی فوتگی پر۔ فوتگی پر تو جنازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اس کی بخشش کے لیے، نہ کہ اس کے گھر بیٹھ کر دعوتیں اڑاؤ۔ اس سسٹم کو اب بند ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔